اپنے گھروں کے اندر الحمدللہ عید اچھی طریقے سے اپنے گھروں میں منایا، لیکن جب یہ جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو الحمدللہ پی آئی صاحب نے ہم کو بلایا، بات ہمارے سامنے پیش کی، اور پھر ہم نے تمام مفتیان کرام سے رجوع ہو کر اس بات کو پیش کیا تو سب نے یہی بتایا ہے کہ اسلام میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام یہ ہے کہ دنیا کو اخلاق بتائے، دنیا کو اخلاق بتائے، دنیا کو اپنے سے اچھی چیز بتائے جس کے اندر کچھ پیغام ایسا پہنچے کہ جس سے لوگ متاثر ہو جائے۔ اسی لیے تو اسلام تلوار کے نوک سے نہیں پھیلا، اسلام زبردستی سے نہیں پھیلا، اسلام کسی کو مار کے نہیں پھیلا، اسلام محبت سے پھیلا، اخلاق سے پھیلا ہے۔ آئیے کیسا پھیلا؟ حبیب یمنی یمن کے رہنے والے، اور میرے آقا مکے کے اندر ہے، ابو جہل بھی مکے کے اندر ہے، لیکن حبیب یمنی کا مقام اس وقت میں بہت بڑا تھا، مکہ کے لوگوں پر بہت بڑا احسان تھا۔ میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ اسلام لوگوں کے جو بتایا نا کہ اسلام تلوار سے پھیلا، اسلام زبردستی پھیلا، آپ خود جان لے اسلام کیسے پھیلا، تو پھر اب آپ سمجھ جائیں گے کہ اسلام کسی تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام محبت اور اخلاق سے پھیلا۔ حبیب یمنی یمن میں رہنے والے، ہزاروں میل کا فاصلہ، اور میرے آقا مکے کی سرزمین پر ہے، ابو جہل بھی مکے کی سرزمین پر ہے، لیکن جب میرے آقا نے دین اسلام کا آغاز کیا، اسلام کی باتیں پیش کی، ایک خدا کو ماننے کا اعلان کیا، تو لوگ جو ہے نبی پاک کی طرف مائل ہو رہے تھے، تو ابو جہل گھبرا گیا، اور گھبرانے کے بعد کہا کہ اے حبیب یمنی جلدی آؤ، اس لیے کہ عرب کے لوگوں پر آپ کا بڑا احسان ہے، اور ایک محمد عربی شخص آیا ہے، وہ نیا دین لے کر اس عرب کی سرزمین پر آیا ہے۔ حضرت حبیب یمنی نے ابو جہل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے ابو جہل، میں نے تیری بھی تو بات اب سن لی، لیکن اس وقت میں فیصلہ کیا جاتا ہے جب دونوں کی طرف سے بات آئی سامنے، اس کے بعد اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو حضرت یمنی نے ابو جہل سے پوری باتیں سن لی، اور سننے کے بعد کہا کہ اب میں محمد عربی سے بھی کچھ باتیں سنوں گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ حبیب یمنی کے قسمت میں اسلام تھا، تو اس لیے زبان پہ آیا محمد عربی کی میں بات سنوں گا۔ جب پیغام بات نبی پاک کی بارگاہ میں بھیجا کہ اے محمد عربی کچھ ایسی باتیں ہیں، اپنے کو کچھ کرنا ہے، تو میرے آقا نے کہا استقبال ہے آپ کا، لبیک، آئیے آپ۔ حبیب یمنی نبی پاک کی طرف مکے کی طرف دوڑے، اور دوڑنے کے بعد جب نبی پاک کو اپنی بارگاہ اپنی طرف بلایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ نبی پاک کے اخلاق یہ تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس مجلس کے اندر چل کر گئے، یہ اخلاق تھے۔ اس لیے کہ دنیا کو اخلاق بتایا ہے، اخلاق بتاؤ تو تب پتہ چلے گا کہ اسلام کے ماننے والے کیسے ہوتے ہیں۔ بے ادبی اگر ہمارے دلوں کے اندر ہے، اسی وجہ سے آج اسلام بدنام ہو رہا ہے، اسلام برباد ہو رہا ہے۔ حضرت حبیب یمنی نے جب میرے آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ آپ اس طریقے سے یہ باتیں پیش کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جلوہ گر ہوئے تو پوری مجلس پہ سناٹا چھا گیا، پوری مجلس پہ سناٹا چھا گیا، اور یہی نہیں بلکہ پھر میرے آقا نے خود کہا اے حبیب یمنی بول کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ تو حبیب یمنی نے نبی پاک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا آپ خود نبی ہیں تو بتا دیں، اگر آپ نبی ہیں، نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، آج چاند پورے شباب میں ہے، آپ اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتائیں، آپ اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتائیں۔ میرے آقا نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے آسمان میں، اور مچل کر بولو میرے آقا عرب کی سرزمین پر ہے، چاند آسمان پہ ہے۔ حبیب یمنی نے دیکھا کہ اگر نبی برحق ہیں تو میں اسلام میں داخل ہو جاؤں گا، یہ سوچ تھی حبیب یمنی کی، لیکن نبی پاک کی نبوت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کو نبوت ملی ہے تو آپ نبوت کا اظہار کیجئے۔ تو حبیب یمنی سے میرے آقا نے کہا اے حبیب یمنی بتا کیا کروں، بتا کیا کروں۔ تو حبیب یمنی نے کہا کہ آج چاند پورے شباب میں ہے، آج چاند پورے شباب میں ہے، اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتائیے۔ میرے آقا نے چاند کی طرف اشارہ کیا، انگلی پھری، شہادت کی،
انگلی پھیری شہادت کی، چاند کے 2 ٹکڑے کی تھے. چاند کے 2 ٹکڑے صرف آسمان پہ نہیں ہوئے، چاند کے 2 ٹکڑے آسمان سے، ایک ٹکڑا ادھر پہاڑ پر، ایک ٹکڑا ادھر پہاڑ پر. پھر نبی پاک کی طرف اشارہ کیا، آپ قدموں میں گر گئے اور کہا بول دوسرا سوال کیا ہے؟ اور ایک سوال میرا ہے، دوسرا سوال کیا ہے؟ تو حبیب یمنی نے کہا کہ یا رسول اے محمد یا ربی، اب میری ضرورت نہیں کہ آپ کی بارگاہ میں کہنے کے لیے، اس لیے کہ آپ اللہ کے برحق نبی ہے، اللہ کے برحق نبی ہے. اور اب میری دوسری آرزو یہ تھی، لیکن نبی پاک نے اس حبیب یمنی کے بتانے سے پہلے نبی پاک نے بتا دیا کہ تیرا ارادہ یہ ہے اے حبیب یمنی کہ تیرے گھر کے اندر ایک لڑکی ہے جو ہاتھوں سے معذور ہے، پیر سے معذور ہے، زبان سے گونگی ہے، وہ چل نہیں سکتی ہے، پھر نہیں سکتی ہے، بہت پریشان گھر کے اندر ہے. بس میں وہ آرزو لے کر تمہاری بارگاہ میں آیا تھا. نبی پاک نے ان کے بتانے سے پہلے نبی پاک نے بتایا کہ جا تیری بچی سلامت ہے، جا تیری بچی سلامت ہے. حبیب یمنی کو اتنا کہنا تھا کہ آپ قدموں میں گر گئے اور کہا یا رسول اللہ، جب اللہ کے آپ برحق نبی ہے تو مجھے اسلام کے آغوش میں لے لیجئے، اسلام کی آغوش میں لے لیجئے. حبیب یمنی نے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوئے. اتنا ہی کہنا تھا. حبیب یمنی اب یمن کو جا رہے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، جب گھر پہ جا کے دستک دیا تو دیکھا کہ دستک دینے کے بعد آواز کون ہے؟ تو میں حبیب ہوں. تو دروازہ کھولا تو دوسرا گھر کی کوئی خاتون نہیں تھی، جو بچی لنگڑی، جو بچی ہاتھوں سے معذور تھی، جو زبان سے گونگی تھی. سبحان اللہ، نبی پاک کی زبان پر اس کی جسم میں پوری تندرستی آ گئی. حبیب یمنی ابھی پہنچے نہیں، پہنچنے سے پہلے اس بچی کے جسم میں جان آ گئی.